بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ، تو ناول شروع کرتے ہیں۔ آخر 50 لاکھ والی کیا بات ہے؟ مورتی کا سر دیکھ کر سونی کو کچھ مایوسی ہوئی۔ کیا اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں؟ رئیس اسے آثار قدیمہ اور نوادرات کے بارے میں سمجھانے لگا۔ میں مورتی کی ماخذ پر غور کرتا رہا اور اس میں مجھے پہلے بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ نہ یہ سنگ تراشی قدیم شاہکار تھی اور نہ اس کی کوئی تاریخی اہمیت تھی۔ ابھی تک حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہ پلاسٹر آف پیرس سے بنا ہوا کسی ایسے انسان کا سر تھا جو چینی، جاپانی، تھائی لینڈ یا بری کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس پر شبنم نے کچھ ریسرچ کی تھی، لیکن ابھی تک چہرے کے نقوش، کسی زندہ یا مردہ شخصیت کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مورتی کے سر کا وزن کچھ زیادہ تھا۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے میں بھی بھاری ہوتے ہیں، مگر ٹھوس پتھر جتنے نہیں۔ غالباً یہ مورتی کا سر بھی اندر سے کھوکھلا نہیں تھا۔ سونی کہتی ہے اسے توڑ کے دیکھنا چاہیے، رئیس نے کہا۔ میں نے چونک کے کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہتی ہے سونی، جب تک تیرے سر کو توڑ کے نہیں دیکھا جائے گا پتہ کیسے چلے گا اندر کتنا بھوسا ہے، کتنی عقل اور کتنی جگہ خالی ہے۔ رئیس کے کچھ کہنے سے پہلے تیسمار خان اپنی سرنگوں، مچھوں اور مظلوم صورت کے ساتھ ہاتھ باندھے نمودار ہوا۔ میں نے کہا، اب کیا ہو گیا؟ نقش فریادی کیوں بنے کھڑے ہو؟ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ آپ بجا فرماتی، ہم فریادی کے ساتھ حاضر ہوتی، آپ ہمارا دردناک گزارش پر غور خود فرماتی۔ رئیس نے کہا، ابے جلدی سے کہہ دے جو کہنا ہے صاحب، آج صبح بڑا دل خراش واردات ہوتی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہ سب معلوم ہے مجھے، تم لوگ چھوڑو یہ حرکتیں ورنہ میں نے کہہ دی ہے سونی سے۔ اچھا تو ایک بات کان کھول کے سن لو، آج کے بعد کچن میں تم اکیلے سو سکتے ہو، چھوٹی کو یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا جب تک شادی نہیں ہوتی تمہاری۔ خدا نے چاہا تو یہ نیک کام اگلے ہفتے میں کریں گے ہم، رئیس بولا۔ اس نے ایک چیخ ماری، شادی اگلے ہفتے؟ یہ اب کیسا خوشخبری سناتی صاحب، ہمارا حرکتیں کل بند ہوتی، خوشی ہے ہم یہ اطلاع چھوٹی کو ضرور دیتی، وہ آپ کا قدم بوسی کرتی، ہم آپ کا غلام و کنیز ہوتی آخری سانس تک، ہمارا اولاد اور کی اولاد آپ کا نمک خوش نوش کرتی، خدمت بجا لاتی۔ ہنستے تھے ہم سب کا برا حال ہو گیا۔ پہلے وہ فکر و غم کے جذبات سے مغلوب تھا، اب اچانک خوشی کے جذبات نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ میں نے کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے سونی۔ رئیس بولا، ہم بس سوچتے رہتے، حالانکہ سوچنے کی کون سی بات تھی، 2 بول ہی پڑھانے تھے۔ شبنم نے گھڑی دیکھی، شادی کے 1 ہفتے کا کیا 1 گھنٹے ہو جاتی ہے اگر نیت اور ارادہ ہو۔ رئیس منہ بسورنے لگے، اپنی تو عمر گزر گئی، ابھی تک نہ نیت کام آئی نہ ارادہ۔ میں نے کہا، غالباً اس کے لیے ایک لڑکی کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے اپنے رئیس خاں جتنا ایک لڑکے کا، ورنہ آدھی شادی تو میں ابھی کرا دوں تمہاری، تم 3 بار کہہ دینا قبول ہے، کبھی اتفاق سے دلہن دستیاب ہوئی تو باقی کام ہو جائے گا۔ شبنم نے جھلا کے کہا، اب کیا یہی ہوتا رہے گا؟ تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ تو چلو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ میں نے دردناک لہجے میں کہا، ابھی سے اکیلا چھوڑ کے جانے کی بات کر رہی ہو؟ بھول گئی رات کی بات؟ جب اس نے دروازے کی طرف مارچ شروع کیا تو میں اس کے پیچھے لپکا۔ پیچھے سے رئیس نے آواز دی، یار یہ گاڑی لے جاؤ۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، گاڑی ہے ہمارے پاس۔ رئیس کی سفید سوزوکی آلٹو آزاد صاحب کے آفس میں چلبلی کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ چلبلی کی ظاہری حالت بتاتی تھی کہ وہ کافی عرصے سے ایک ہی جگہ کھڑی رہی ہے۔ اس پر گرد و غبار جمع ہو گیا تھا اور ایک ٹائر غالباً پنکچر تھا، دوسرے کی ہوا کم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آزاد صاحب آفس میں موجود نہیں، ورنہ میری شامت آ جاتی اور اس مردے میں جان ڈالے بغیر گلو خلاصی نہ ہوتی۔ خواہ مخواہ کے نخرے مت دکھایا کرو، کر سکتے ہو کوئی کام تو ان کا دل رکھنے کے لیے کر دینا چاہیے۔ شبنم نے دوسری گاڑی کا لاک کھولا۔ لا حول ولا قوت، یہ تو اتفاق ہے کہ ہر بار کوئی معمولی سی خرابی سامنے نظر آ ہی گئی مجھے، ورنہ میں کیا موٹر میکینک ہوں؟ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، کچھ نہیں کر سکتا میں، میری خاطر بھی نہیں۔ میں نے پیچھے دیکھا اور گاڑی کو باہر نکالا، بالکل نہیں۔ ایک بار جذباتی ہو کے ہاں کہہ دی تو تمہیں موقع مل جائے گا میرے جذباتی استحصال کا۔ آج گاڑی ٹھیک کر دی تو کل کہو کہ گھر کے نلکے بھی دیکھ لو ذرا، یہ بجلی کا سوئچ بدل دو، جوتے پالش کر دو۔ شبنم مسکرائی، بیوی سب کرا لے گی، دیکھ لینا۔ میں نے کہا، اسی لیے پالیسی بیان جاری کر دیا میں نے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ملک صاحب کی گاڑی سروس اسٹیشن کے آخری حصے میں پیٹرول پمپ کے پیچھے کھڑی کر دی گئی۔ مینیجر نے شکایتاً کہا، آپ تو گڈی کو ایسے بھول گئے جیسے امریکہ جانے والے گھر والی کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کبھی دعوت میں چکن قورمہ بریانی اور بروسٹ چھوڑ کے گھر چلے گئے ہو اور بیوی کے پکائے ہوئے ٹنڈے کریلے کھانے؟ شبنم بولی، گاڑی نے آپ کا کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ آپ کون سے ڈنڈا لیے کھڑے رہے رات بھر؟ یہ بات نہیں جی، زمانہ بڑا خراب ہے، پتہ نہیں کوئی مشکوک گڈی چھوڑ جائے، مصیبت میں ہم پڑ جائیں۔ گڈی چوری کی ہو، بم لگا ہو گڈی میں، یا واردات میں استعمال ہوئی ہو۔ شبنم خفا ہو گئی، ہم صورت سے ایسے نظر آتے ہیں تمہیں؟ وہ اپنی بات پر قائم رہا، وہ جس صورت پر نہ جائے بندہ تو ورنہ تو کنڈا ہو جائے گا اس کا۔ اس کے جانے کے بعد شبنم نے سگنل دینے والی چھوٹے سے آلے کو پھر وہیں نصب کر دیا جہاں سے ہم نے اسے دریافت کیا تھا۔ اس کے 2 تاروں میں سے ایک کو میں نے ایسے الگ کر کے چھوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے سروس کے دوران میں پانی کے پریشر سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہو۔ تمہاری بات ہو گئی ملک رب نواز سے؟ میں نے کہا، ہاں۔ شبنم نے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ میرا بندہ پہنچ جائے گا سروس اسٹیشن پر
وہ بندہ پہچان لے گا تمہیں، میں نے کہا۔ وہ گاڑی کو پہچان لے گا؟ شبنم بولی، میں نے کہہ دیا تھا کہ گاڑی کوئی اور لے جائے، مجھ سے تو میری ذمہ داری نہیں۔ وہ بولا کہ جناب ذمہ داری تو ویسے بھی کوئی نہیں آپ کی، آپ میں نے کون سی رسید لی تھی؟ میں سفید گاڑی میں آگے چل پڑا۔ مجھے اپنے عقب نما آئینے میں لال رنگ کی چمکتی دمکتی آلٹو ہی نہیں کار والے چہرہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ پیٹرول پمپ سے نکلتے ہوئے میرا دھیان سیدھے ہاتھ کی طرف سے آنے والی ٹریفک کی طرف ہو گیا۔ چند منٹ بعد میں نے دیکھا تو پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ شبنم پیٹرول پمپ کی طرف مڑ گئی اور گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو راستے سے آگے بڑھا کے فٹ پاتھ کے متوازی کھڑا کیا اور شبنم کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے بیک میرر میں سڑک پر آنے والی گاڑیوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی جو میرے پاس سے گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے انجن بند نہیں کیا تھا کیونکہ پمپ کے سامنے ایک شبنم کی گاڑی تھی جو آگے تھی، دوسری گاڑی چند سیکنڈ کے وقفے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ پیٹرول بھروانا اور ادائیگی کرنا صرف 5 منٹ کا کام تھا۔ اگر 1000 کا نوٹ دے کر اسے باقی رقم واپس لینی ہوتی تو 1 منٹ میں اور لگ جاتا۔ ایسے کھڑے کھڑے ہم کتنا پیٹرول پھونک دیتے ہیں، میں نے سوچا۔ اس وقت بھی ملک کے ہزاروں یا شاید لاکھوں گاڑیاں مصروف شاہراہوں کے ٹریفک جام میں سگنل پر اور میری طرح چند منٹ کے انتظار میں ساکت کھڑی ہیں اور ان کے انجن چل رہے ہیں۔ ہم سب پیٹرول کے نہیں زر مبادلہ پھونک رہے ہیں۔ شخص محض ایک لا حاصل انسان کے لیے ہمیں پھر چابی گھمانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ اب انجن بند کرنے کے حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے پلٹ کر پیٹرول پمپ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا کیونکہ شبنم کی سرخ آلٹو وہاں موجود نہیں تھی۔ پمپ کے سامنے ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایک شاہانہ قسم کی نئی گاڑی۔ میری نظر نے سرچ لائٹ کی طرح گھوم کے پورے علاقے کا سروے کیا مگر مجھے پیٹرول پمپ کے وسیع احاطے میں کہیں کوئی بھی لال رنگ کی گاڑی نظر ہی نہیں آئی۔ کیا اتنی سی دیر میں ملک رب نواز کے آدمی نے شبنم گاڑی لے لی اور نکل گیا؟ میں نے انجن کا سوئچ آف کرتے ہوئے سوچا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اگر وہ پیٹرول پمپ پر پہلے سے موجود ہوتا تو گاڑی کے روانہ ہوتے ہی سامنے آ جاتا، لیکن پیٹرول ڈلواتے وقت وہاں صرف ایک ملازم تھا جو پمپ کا پائپ پکڑے میٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ناممکن نہیں تھا۔ کیا پتا وہ اسی وقت پہنچ گیا ہو جب میں نے شبنم کو دیکھا تھا۔ شبنم نے اتر کے کہا ہو کہ تم ملک کے آدمی ہو تو یہ لو۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ فیول ٹینک کی سوئی بالکل خالی ظاہر کر رہی ہے تو مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ پیٹرول کا آخری قطرہ تک خرچ کر کے گاڑی لوٹائے۔ حالانکہ ملک رب نواز کی تازہ ترین خباثت کے مظاہرے کے بعد ایسی اخلاقیات کا خیال رکھنا بالکل ضروری نہیں تھا۔ اس نے سگنل دینے والا آلہ نصب کیا تھا تو در جواب الغزل یہ ضروری تھا کہ ہم اس میں ٹائم بم نصب کر کے گاڑی واپس کرتے۔ گاڑی دینے کے بعد شبنم کہاں جا سکتی ہے؟ اسے سیدھا ادھر آنا چاہیے تھا جہاں میں اس کے انتظار میں زر مبادلہ جلا رہا تھا۔ شبنم نے کتنا پیٹرول ڈلوایا ہوگا؟ 50 کا یا زیادہ سے زیادہ 100 کا۔ کیشیئر کا نوٹ پکڑانے میں دیر لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم پیٹرول پمپ کی حدود سے باہر آ کے سڑک پر ملک صاحب کے بندے کا انتظار فرمائیں گے۔ چنانچہ میں نے جہاں گاڑی کھڑی کی وہ بہت مناسب جگہ تھی۔ گاڑی لینے کے لیے آنے والے کی نظر گاڑی کو مس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شاید پمپ کے آس پاس کہیں موجود تھا کہ اس نے گاڑی وہیں لے لی۔ لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد شبنم کہاں گئی؟ میری نظر ہزاروں کو نہ دیکھنے مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ شبنم پر نہ ٹھہرے؟ وہ پیٹرول پمپ کے گرد و نواح میں کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ اسے لیڈیز واش روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو یا وہ کوئی شکایت کرنے مینیجر کے آفس میں چلی گئی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا شکایت نہ سے اس نے ضروری سمجھا ہو کہ ملک رب نواز کو ایک فون کر کے مطلع کر دے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کی امانت آپ کے اس حلی اور شکل والے بندے کے سپرد کر دی گئی ہے، اب میری ذمہ داری نہ ختم۔ شبنم مینیجر کے آفس میں بھی نہیں تھی۔ دائمی نزلے میں مبتلا نظر آنے والے آدم بیدار قسم کا مینیجر نے مجھے دیکھ کر کہا آپ، پھر چھینک کے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس نے ناک کی ساری برآمدات کو خالیات سے رومال کی لپیٹ کیا۔ میں نے کہا میں ان خاتون اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کس کی بیوی کہاں ہے؟ میرا خیال تھا وہ شاید یہاں فون کرنے آئی ہوگی۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی پر مسخر اور اشتعال دلانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ 5 منٹ پہلے تو بیوی تمہارے ساتھ تھی، اب مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ کہاں ہے؟ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، زمانہ بڑا خراب ہے۔ میں نے باہر آگے پیٹرول ڈالنے والے معصوم لڑکے کے فارغ ہونے کا انتظار کیا، پھر اس سے پوچھا یار ابھی ایک لڑکی نے پیٹرول ڈلوایا تھا یہاں۔ اس نے جانے والی کار کی طرف اشارہ کیا، وہ تو چلی گئی، آپ کو ادھر ہی چھوڑ گئی۔ میں نے کہا ابھی ایک سرخ رنگ کی آلٹو آئی تھی۔ اس نے کہا وہ آلٹو نہیں فاکسی تھی۔ پتہ ہے وہ کس کی گاڑی تھی؟ میں نے ضبط سے کام لیا۔ دیکھو آلٹو اور فاکسی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ جانتے ہو نا تم، جو کتے اور گدھے میں ہوتا ہے۔ آپ کتا کسے کہہ رہے ہو اور گدھا کسے؟ میں نے کہا میری بات غور سے سنو، اس آلٹو میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میں سمجھ گیا، بلی آنکھوں والی، ادھر گال پر ایک تل تھا، اس نے ناک کے قریب انگلی سے نشاندہی کہ سیدھے ہاتھ کے بیچ والی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے کہا نہیں، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہیں، شانوں تک کٹے ہوئے بال، گورا رنگ، دبلی پتلی دراز قد۔ لیکن اب وہ ایک گاڑی میں پیٹرول بھرنے لگا تھا اور میری پریشانی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وحشت انگیز خیالات کے کلبلانے والے سپولیٹ سر اٹھائے مجھے ڈسنے کے تیار تھے۔ وہ اندر کی آواز جو عام حالات میں خاموش رہتی ہے مگر خطرہ محسوس کرتے ہی چھٹی حص بن کے چلانے لگتی ہے، مجھے جھنڈوڑنے لگی تھی اور یہ سمجھانے لگی تھی کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ شبنم ایسے مجھے بتائے بغیر کہاں جا سکتی ہے، لیکن اسے لے جایا جا سکتا ہے۔ ہوشیاری سے منصوبہ بنا کے موقع کی طاق میں بیٹھے ہوئے اس کام کے ماہر لوگ ایسی صفائی سے اغوا کر سکتے ہیں
کہ کسی کو شک بھی نہ ہو، خواہ دیکھنے والے سب دیکھ رہے ہوں۔ ملازم لڑکا پائپ کا ہک سے لٹکا کے میری طرف پلٹا، دیکھو جی ہم تو بس پیٹرول ڈالتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس لڑکی کو ابھی ابھی یہاں سے اغوا کر لیا گیا ہے، ذرا ذہن پر زور دو۔ وہ بلکھلا گیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہو جی، اغوا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا اور ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں، بے شک دوسروں سے پوچھ لو۔ میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس اور صحرا کے اس مسافر کی طرح محسوس کیا جو اپنی سمت کھو بیٹھا ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے پوچھوں کہ شبنم کہاں گئی، کدھر جاؤں، کس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا تھا۔ جب اسے اچانک ایک لمحے کے اندھے بہرے پتھر ہو گئے تھے، اسی لمحے میں شبنم غائب ہو گئی تھی۔ اب اپنی بے وقوفی اور کوتاہی پر خود کو کوسنا بھی لا حاصل تھا۔ اگر میں نے شبنم کا خیال رکھا ہوتا، اگر میں اس کی گاڑی کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتا، اگر میں زر مبادلہ پھونکنے کے قومی مسئلے پر سوچ بچار کی فکر میں غرق نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا، یوں تو کیا ہوتا، جو ہوتا تو یوں ہوتا، کیا ہوتا کیا ہے، سانپ نکل گیا اب لکیر پٹا کر۔ سوال غور طلب نہیں رہا، کیا ہوا، یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے۔ میں وہاں کھڑا رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیٹرول ڈالنے والا ملازم لڑکا اب دوسرے ساتھیوں کو میرے سوالات کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا اور سب مجھے حیرانی، ہمدردی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے مینیجر کی خوفناک چھینک سنی، وہ بیک وقت مجھے اور اس لڑکے کو بلا رہا تھا۔ اب کیا مسئلہ پڑ گیا ہے آپ کو؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ملازم لڑکے نے فریادی لہجے میں کہا، سر جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ادھر لال رنگ کی آلٹو میں کوئی لڑکی آئی تھی اور اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ لو جی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، رب دی سو۔ مینیجر کی نظر مجھ پر جم گئی، اس کے ہونٹوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی جس کا مفہوم بہت واضح ہے۔ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے نا کہ زمانہ خراب ہے، اور یہ بال تو خیر اس نامراد ایسے تھوڑی سفید ہوئے ہیں، مگر دنیا دیکھتے ہیں ہم ادھر بیٹھ کے، آنکھیں کھلی رکھے تو کنڈا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، لڑکی خود نکل جاتی ہے، کیس بن جاتا ہے اغوا کا۔ اس نے پھر ایک زوردار چیخ ماری، بھائی زمانہ بڑا خراب ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کو سنبھال کے کہا، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اگر آپ پھر آؤ گے تو میں آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گا، پولیس کو بیان کوئی نہیں دوں گا۔ اور وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا۔ میں نے پرسکون اور پرتحمل رہنے کی پوری کوشش کی۔ آپ مطمئن رہیں، اگر خدا نہ خواستہ پولیس کیس بنا تب بھی آپ کا نام نہیں لوں گا۔ میرے نام کا نہیں، اصل میں تو یہ کام کا مسئلہ ہے جو میں ادھر بیٹھ کے کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری ہے میری۔ آپ بھی اسی لیے آئے تھے میرے پاس کہ ادھر کچھ بھی ہو مینیجر بتائے گا۔ آپ تو یہ کہو گے نا کہ واردات پیٹرول پمپ پر ہوئی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، اب تک واردات کا لفظ صرف آپ نے استعمال کیا ہے، ممکن ہے کچھ بھی نہ ہوا ہو، آپ تو اغوا کی بات کر رہے ہیں۔ وہ میرے پریشان دماغ میں ایسے خیال آیا، ورنہ ممکن ہے وہ کہیں چلی گئی ہو، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، خیال نہیں آیا اسے۔ وہ پھر معنی خیز انداز میں مسکرایا، معاف کرنا، کیا آپ کی بیوی اتنی نادان اور غیر ذمہ دار ہے، یا خدا نہ خواستہ؟ میں نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، آپ تو مل چکے ہیں اس سے اور بات بھی کر چکے ہیں اس سے۔ دراصل پریشانی میں خود مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ گیا۔ اب پلیز آپ بتا دیں کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اس مختصر سے کیبن سے جیسے کمرے میں مجھے سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ اس میں ڈیزل، بریک آئل اور گیئر آئل کی ملی جلی بو تھی، لیکن اس سے زیادہ خطرناک ذہنی اور اعصاب کا مفلوج معاف کرنے والے پریشان کن خیالات کے وارث تھے جو میرے ذہن پر یلغار کر چکے تھے اور میرے تصور میں ایسے مناظر لا رہے تھے جو اغوا اور آبرو ریزی اور قتل کی لرزہ خیز سرخیوں کے جنم دیتے ہیں، جو سونی جیسی ہزاروں لڑکیوں کی کتاب زندگی کے ہر صفحے پر تصویر کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور جن میں ملک رب نواز جیسے ولن کی شیطانیت کا حال چشم دید گواہ کی طرح بتانے والے بھی اس کا نام نہیں بتاتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مینیجر نے سوچ کے کہا، اس گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تھا آپ کی بیوی نے؟ سپر۔ پھر اس کے پیچھے ایک گاڑی آ گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، سفید رنگ کی ٹیوٹا تھی، ایک چھوٹا ٹرک بھی سائیڈ میں آ کے کھڑا ہوا تھا۔ جلدی میں ایسا کرتے ہیں لوگ، لائن سے آگے نکل کے ایک گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی لگا لیتے ہیں۔ اب ملازم پائپ کو لمبا کھینچ کے ڈالے پیٹرول، مگر اس نے ایک اور طرف دیکھا، کیا تھا اس ٹرک میں؟ میں نے کہا نا وہ غلط آ گیا تھا، ڈیزل کا پمپ دوسری طرف ہے، بہت دور ہے اس جگہ سے، کسی ٹرک میں سپر پیٹرول تو نہیں پڑتا نا۔ پھر منڈے نے اسے اشارہ کیا اور ٹرک چلا گیا۔ اس نے ڈیزل بھی نہیں ڈلوایا، اس پر خالی پنجرے لدے ہوئے تھے، مرغیاں لانے والے۔ آج کل تو پلاسٹک کے بنے ہوئے استعمال ہوتے ہیں۔ مینیجر کی بات نے میرے ذہن میں امکانات کے بہت سے دریچے کھول دیے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پولٹری فارم کے اس ٹرک کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا ہو، ٹرک غلطی سے نہیں، اس مقصد کے تحت شبنم کی گاڑی کے بائیں جانب لا کے کھڑا کیا گیا تھا۔ کوئی ٹرک ڈرائیور یا غیر شعوری طور پر بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا کہ ڈیزل پمپ کی بجائے سپر پیٹرول پمپ پر لے جائے۔ ٹرک نے شبنم کی سوزوکی کا راستہ بلاک کیا، اور اس سے پہلے کہ شبنم متوجہ ہوتی، دائیں جانب سے ٹرک ڈرائیور کے اتر کے سوزوکی کار کے بائیں ہاتھ والے دروازے سے اندر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک شبنم بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی ہوگی۔ ٹرک وہاں کھڑا رہا اور پمپ پر ملازم لڑکے نے اسے اشارے سے ڈیزل پمپ کی طرف جانے کے لیے کہا بھی تھا، مگر ٹرک ڈرائیور اس وقت منتظر تھا جب پیٹرول کی قیمت ادا کرنے کے بعد شبنم گاڑی کو آگے بڑھائے۔ چند سیکنڈ میں وہ ٹرک ہے اترا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور شبنم کو خاموشی سے چلتے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ٹرک ڈرائیور کی جگہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا شخص آ گیا اور ٹرک روانہ ہو گیا۔ اسے ڈیزل ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چنانچہ وہ ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔
لیکن اس کی ایک معمولی غلطی کو شیشے کے شفاف دیوار کے پیچھے بیٹھے مینیجر نے نوٹ کر لیا۔ میں نے وہاں موجود نہیں کیا، خود مینیجر نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود مجھے یوں لگا جیسے یہ سب ایسے ہی ہوا ہوگا جیسے میں نے چشمے تصور سے دیکھا۔ اگر شبنم گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے نہ جاتی تو شاید پیٹرول پمپ کی حدود سے باہر آتے ہی ٹرک اس کا راستہ روکتا اور پھر یہی ہوتا۔ میں شبنم کے ساتھ مگر دوسری گاڑی میں تھا۔ میرے اور شبنم کے درمیان کسی تیسری گاڑی کا آ جانا کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ جس سڑک پر ٹریفک زیادہ ہو وہاں دو گاڑیوں کا مسلسل ساتھ ساتھ چلتے رہنا بعض اوقات ممکن نہیں رہتا۔ اسے جلد باز اور غلط ساتھ طریقے سے اوور ٹیک کرنے والے ڈرائیور ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر میری اور شبنم کی گاڑی کے درمیان کوئی ٹرک حائل ہو جاتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں سامنے دیکھ کے اپنی گاڑی چلاتا رہتا اور یہی فرض کیا یہ رہتا کہ ٹرک کے پیچھے شبنم کی گاڑی آ رہی ہے۔ پھر شاید پیچھے والا ٹرک سے کوئی اترتا اور شبنم کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیتا۔ ریوالور کی نالی کا رخ اپنی طرف دیکھ کے بڑے بڑوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ شبنم اپنے رویوں میں کتنی ہی نڈر اور بے باک کیوں نہ سہی، تو بہرحال ایک عام قسم کی نازک کمزور لڑکی ڈرائیونگ کرنے والا ویسے بھی زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر سب مصروف کار ہوتے ہیں، وہ کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ شبنم کے اغوا کا یقین کر لینے کے بعد میں ذہنی اور جسمانی طور پر بے حوصلہ اور مفلوج ہو گیا تھا۔ اس میں اپنی کوتاہی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں نے سوچا بھی نہیں تھا، چنانچہ اس سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں کوئی دفاعی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اب اچانک بہت سے سوالیہ نشان میری قوت عمل کی راہ میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے پاس ایک کا جواب بھی نہیں تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، کدھر جانا چاہیے، کس پر شک کیا جا سکتا ہے؟ ملک ربنواز کے علاوہ مجھے پولیس کی مدد لینی چاہیے یا اس کو بلانا چاہیے؟ وہ شبنم کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جس صحافی برادری کے مضبوط سہاروں پر اسے ناز تھا، کیا وہ اسے برآمد کرانے میں کامیاب ہوگی؟ مینیجر نے بآواز بلند اس کو پھر بلایا تو میں چونکا۔ میری نگاہ وال کلاب پر گئی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے۔ 10 منٹ میں ایک کار کسی بھی سمت میں 10 کلومیٹر جا سکتی ہے۔ شہر کے بھول بھلیوں جیسے راستوں پر ٹریفک کے ازدحام میں گلیوں اور بازاروں میں کہیں بھی گم ہو سکتی ہے۔ کسی کوٹھے کے احاطے گیراج میں پہنچ سکتی ہے۔ 10 منٹ میں گاڑی بدل جا سکتی ہے۔ 10 منٹ وقت کی بہت لمبی مسافت ہے جو وجود سے عدم تک بھی پھیل سکتی ہے۔ پھر بھی کوشش کے دائرہ امکان سے باہر کچھ نہیں۔ مجھے اگلے ہر لمحے پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنا چاہیے تھا۔ میں سوچ بچار میں وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ یہ خیال ایک تازیانی کی طرح مجھے ہوش میں لانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، وہ پولٹری فارم کا ٹرک، اس کا نمبر؟ مینیجر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میری نظر اب تک تیز نہیں رہی۔ اس کے علاوہ درمیان میں پمپ حائل تھا۔ میں نے کہا، آپ ذرا پیٹرول ڈالنے والے ملازم کو بلائیں۔ اس نے دیکھا تھا ٹرک اس اشارے سے ڈیزل پمپ کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ چلو اب آپ اپنی تسلی کر لو، ویسے مجھے امید نہیں کہ وہ کچھ آپ کو بتا سکے۔ مینیجر صاحب، ٹرک سے ایک آدمی اتر کے گاڑی میں بیٹھ جائے، یہ واقعہ عین پیٹرول پمپ پر پیش آئے اور پیٹرول ڈالنے والے کی نظر نہ دیکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیٹرول ڈالنے والا اپنے موقف پر قائم رہا۔ وہ مرغی والا ٹرک ادھر آ گیا تھا غلطی سے۔ تم نے ڈرائیور سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ ادھر جا یار، ڈیزل پمپ ادھر ہے۔ ملازم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنا مفہوم واضح کیا۔ ڈرائیور کو دیکھا تم نے؟ غور سے نہیں دیکھا تھا، کچھ تو یاد ہوگا تمہیں۔ وہ جوان تھا یا بوڑھا، کالا تھا یا گورا، داڑھی مونچھ والا تھا یا کلین شیپ؟ جوان تھا، کچھ موٹا، رنگ میرے جیسا ہوگا، داڑھی مونچھ نہیں تھی۔ ملازم نے ذہن پر زور دے کر بتایا۔ کچھ یاد ہے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے اس نے؟ ملازم نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا غور نہیں کیا میں نے جناب، میں پیٹرول ڈالنے میں مصروف تھا۔ پھر نمبر کہاں دیکھا ہوگا تم نے؟ اس نے کہا، نہیں جی، لیکن ٹرک نیلے رنگ کا تھا۔ پہلے بھی دیکھا ہوگا تم نے، عام طور پر لوگ ایک ہی پمپ سے پیٹرول یا ڈیزل ڈلواتے ہیں۔ کچھ لوگ کا حساب چلتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ پمپ ان کے راستے میں پڑتا ہے، کچھ ایک پمپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں جو آتی رہتی ہیں۔ میں نے اچانک سب سے اہم سوال داغ دیا، اس ٹرک کا ڈرائیور نیچے اترا تھا؟ جواب اس نے پہلے جیسی روانی سے سوچے بغیر نہیں دیا۔ اس نے دیر نہیں کی مگر بہت معمولی سے تذبذب سے انہیں جواب کی حیثیت کی میری نظر سے مشکوک بنا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے بولنے سے پہلے مینیجر کی طرف دیکھا تھا اور غالباً مینیجر نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خبردار کر دیا تھا کہ بس سچ کی یہی حد ہے جہاں تک تم قانونی طور پر محفوظ ہو، اس سے آگے والا سچ تمہارے لیے قانونی اور معاشی مائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، ڈرائیور اسی وقت ٹرک موڑ کے لے گیا تھا۔ کہاں لے گیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، شاید ڈیزل پمپ کی طرف۔ میں اپنا کام کر رہا تھا اور ٹرک کو کیسے دیکھتا رہتا تھا۔ اب میں جاؤں؟ مینیجر نے مجھ سے پہلے کہا، جاؤ، دیکھو ایک آدمی ہے، پمپ پر کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں نے کہا، مینیجر صاحب دیکھیے، مجھے اچانک اپنی بیوی کے غائب ہو جانے سے کتنی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ 1 منٹ پہلے وہ یہاں تھی، پیٹرول ڈلوا رہی تھی۔ 1 منٹ بعد نہ اس کی گاڑی تھی اور نہ وہ خود۔ مینیجر نے دراز میں سے پینسل کاغذ نکالے۔ 1 منٹ نہیں جناب، 5 منٹ تو ضرور لگے ہوں گے۔ پہلے آپ انتظار کرتے رہے کہ وہ پیٹرول ڈلوا کے اپنی گاڑی چلائی اور نمودار ہو گئی اور آپ گاڑی کے پیچھے پہنچ کے ٹھہر جائیں گے، مگر کچھ دیر بعد آپ کو احساس ہوگا کافی دیر ہو گئی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اتر کے دیکھا ہوگا، ورنہ آپ اپنی گاڑی میں آرام سے بیٹھے تھے۔ آئی ایم رائٹ؟ اوکے۔ 5 منٹ اتنی بڑی واردات ہو گئی۔ مسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ناصر عظیم۔ ناصر صاحب، آپ 5 منٹ کی بات کرتے ہیں، دنیا میں ہر 1 منٹ میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ مر رہے ہیں۔
کسی کو ایک گولی مارنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور خلائی جہاز 5 منٹ میں کتنی دور نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کے لیے؟ میں بتانا چاہتا تھا کہ واردات کرنے والے پلک جھپکتے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور ایسا ہی یہاں ہوا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ آپ نکال رہے ہیں یہ مطلب میری بات کا؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر کچھ ہوا ہوتا تو دور ہوا، مثلا سڑک پر ہوا۔ سڑک پر کیا ہوا؟ اس نے دراز میں سے پینسل اور کاغذ واپس رکھ دیا۔ سڑک پر یہ ہوا کہ وہ ٹرک تیزی سے نکلا اور دائیں طرف سے آنے والے ٹریفک میں گھس گیا، زبردستی گھس گیا، جیسے کہ ٹرک والے گھستے ہیں۔ ان کی ٹوٹی باڈی میں شیشہ تو ہوتا ہی نہیں، جیسے بچانا ہو انہوں نے اپنی پیاری سی خوبصورت نازک کار۔ وہ خود بچائے، ورنہ بے شک ٹکرا جائے تو وہ بچ گئے۔ جن کے بریک اچھے تھے اور جو گولی کی طرح نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک کار والا کوشش کے باوجود اپنی نیلے رنگ کی ٹویوٹا اسپلینٹر ماڈل 1974 کو نہیں بچا سکا۔ یہاں بیٹھ کے ہم گاڑیوں کے نئے پرانے ماڈل دیکھتے رہتے ہیں، سب کی پہچان ہو جاتی ہے خود بخود۔ وہ سفید رنگ کی ٹویوٹا اسپلینٹر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی اور اس کا بمپر ٹیڑھا ہو گیا۔ ٹرک نکل گیا تھا، مگر کار ڈرائیور کوئی نوجوان تھا۔ وہ اس کے تعاقب میں گیا، آگے جا کے کیا ہوا یہ نہیں معلوم مجھے، لیکن میرا خیال ہے کہ کار والے نے ٹرک کو پکڑ لیا ہوگا۔ اسپلینٹر اچھی گاڑی ہے، چیتے جیسی تیز رفتار۔ وہ سفید رنگ کا ٹویوٹا اسپلینٹر ماڈل سن 74۔ وہ بولا، کس کی ہے وہ گاڑی؟ کیا آپ پہچانتے ہیں؟ مینیجر نے نفی میں سر ہلایا۔ پہچانتا تو آپ کو پوچھتا نہ پڑنا، لیکن آپ اس کار کو تلاش کریں جو اسے یقیناً بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ڈرائیور کے بارے میں یا ٹرک کا نمبر، جھگڑا ضرور ہوا ہوگا۔ ٹرک والے کیا اپنی غلطی سے کسی کا نقصان کر کے؟ سب بھاگنے والے پہلے تو جھگڑا کرتے ہیں، سامنے والا دب جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود دب جاتے ہیں۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، یہ تو بڑا لمبا چکر ہے۔ میں کیا موٹر رجسٹریشن ونگ کا ریکارڈ دیکھوں؟